عرفان تھا، ریلوے کے میکینیکل عملے سے وابستہ ہیں اور ٹریڈ یونین تحریک سے بھی تعلق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے ملازموں کو اپنی مزدور یونینیں بنانے کی اجازت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ مل جل کر تحریکیں چلا لیتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کی ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دنوں ملک میں ریلوے کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ یہ وزارت خود وزیر اعظم صاحبہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس کا ایک سبب غالباً یہ ہے کہ اس محکمے میں بددیانتی بری طرح درائی تھی۔ احباب بتاتے ہیں کہ بعض بااختیار لوگ دکان کھول کر بیٹھ گئے تھے، پیسے دو اور کام کرا لو۔ خصوصاً ریلوے میں بھرتی کے تو دام مقرر ہو گئے تھے، ادھر عملہ بھر رہا تھا، ادھر بعض حکام کی تجوریاں بھر رہی تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ محمد عرفان کی زبانی سنیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب ریلوے میں بھرتی کا کیا حال ہے؟ اب بھرتی تو 6 سال سے ہو ہی نہیں رہی، سن 1990 سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی، اور ریلوے کے جو مزدور ہیں وہ کافی حد تک ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ بھی بھرتی نہیں ہو رہی۔ بلکہ اس سے پہلے یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ریلوے ملازمین کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، افسران کی تعداد 450 تھی۔ اس وقت ریلوے مزدوروں کی جو تعداد ہے وہ 1,22,000 ہے، اور افسران کی تعداد 1300-1400 افسر ہیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ان کی مراد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہماری مراد جو تھی، وہ جو ملتی تھی، وہ بھی انہوں نے چھین لی۔ یہ ہوئیں مزدور تحریک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی باتیں۔ میرے میزبانوں نے کہا کہ چلیے آپ کو حکام بالا سے ملوائیں تاکہ ان باتوں کی تصدیق ہو سکے۔ میں نے اصرار کیا کہ کسی غریب مزدور سے ملوائیے، وہ جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس سے ملوائیے تاکہ اصل گواہ کی شہادت حاصل ہو۔ اب میری ملاقات ریلوے کے ایک کلینر سے ہوئی، وہ جو آتی جاتی ریل گاڑیوں کے ڈبوں کی صفائی کرتا ہے۔ محمد مبین کوئی 10 سال سے کلینر ہیں، وہ بھی مزدور تحریک میں شامل تھے، مگر پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ میں نے صرف ایک لفظ میں سوال کیا، کیوں؟ ان کے اندر دیکھا تھا کہ مزدوروں کو بڑا کوئی تحفظ وغیرہ تھا، مزدوروں کا خیال کرا جاتا تھا، مگر ہمارے لیڈر لوگ اگر جا کر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہمارے جیسے مزدوروں کو بے فضول استعمال کرتے تھے۔ ایک آنے کا ان کو حاصل وصول نہیں ہوتا تھا، کھوکھلے نعرے یوں جو اپنی لمبرداری دارہ جاری بنانے، ایک ڈھیلے کا کام کرنا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اتنا وقت ان کے ساتھ جو گزارتے ہیں، یہی اپنی مزدوری کریں، بچے پالیں، بوڑھے والدہ اور والد صاحب پالیں۔ محمد مبین نے بتایا کہ ان کی مہینے بھر کی آمدنی 2100-2200 روپے تک بنتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کنبہ کتنا بڑا ہے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میرے ساتھ میرے 2 بھائی ہیں جی، ایک میری والدہ صاحب ہے، تو ایک میں ہوں، تو ایک میری بیوی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ گھر میں اور بھی کوئی کماتا ہے آمدنی؟ 2 ایک بھائی اور بھی کام کرتے ہیں جی، وہ پرانی جوتیں جوڑتے ہیں جناب، پرانی جوتیں مرمت کرتے ہیں سڑک کے اوپر۔ میں نے آخر میں محمد مبین سے پوچھا، اتنی تھوڑی سی آمدنی میں آپ لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے؟ بس شکر الحمدللہ جی اس کی ذات کا، اس آمدنی میں ہو جاتا ہے گزارا۔ یہ ہوئی ایک غریب کلینر کی بات۔